آج کے اس بیان کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے انعامات کیا ہیں، اور اعتکاف کے متعلق جو مختصر احکام ہیں وہ بھی ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے، رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید فرمائی کہ ان طہر بیتی للطائفین، کہ وہ طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف کریں، اور والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی میرے گھر کو صاف کریں، ستھرا کریں، پاکیزہ کریں، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ تاکید فرمائی کہ وہ اللہ کے گھر کو جو ہے وہ صاف کریں، پاکیزہ کریں۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ اللہ کے گھر کو پاکیزہ بنایا جائے، اللہ کے گھر کو صاف اور ستھرا کیا جائے۔ تو اعتکاف کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا، اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو طواف کرنا ہے یا اعتکاف کرنا ہے، یہ آج کی عبادتیں نہیں ہیں کہ یہ آج نئی نئی عبادتیں آئی ہیں اور نئی یہ ہماری امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ عبادتیں ہیں، نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عبادات ہیں جو زمانہ ابراہیم علیہ السلام میں بھی تھی، کہ اس وقت بھی لوگ اعتکاف کرتے تھے، اور ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، انبیاء گزرے ہیں، سب نے اعتکاف کیا ہے، سب نے اس عمل پر جو ہے وہ اس سنت پر عمل کیا ہے۔ تو اعتکاف جو ہے یہ ہر امت کے لیے رہا ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور اس کی فضیلت کے متعلق حضرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا معمول تھا کہ حضور علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر، یعنی آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے آخری 10 دنوں کے اندر۔ تو حضور علیہ السلام جب ظاہری وفات آپ کی ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا، وہ بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ تو اعتکاف جو ہے یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، دنیا کی ہر کاوش کو، ہر کوشش کو چھوڑ کے، دنیا کی ہر آسائش اور سہولیات کو ترک کر کے بندہ دنیاوی کام کاج کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اور رب کے گھر میں آ کے بندہ جو ہے وہ اللہ کی عبادات بجا لاتا ہے، اللہ کی توحید و ثنا کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نیک کام بجا لاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف کا مین مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بندہ ہر کام چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، دنیا کے جو کام کاج ہیں اس کی نظر سے، اس کے ذہن و دماغ سے بھی دور چلے جاتے ہیں، وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کا سارا دن عبادات میں گزرتا ہے، سارا دن اس کا نماز میں گزرتا ہے، ایک نیکی کی تو دوسری نیکی کے انتظار کے اندر رہتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کے اندر جو ہے وہ کیفیات ہوتی ہیں۔ اور اس کی فضیلت کے متعلق میں آپ کو بتانا چلوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک دن خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، ایک دن کا اعتکاف بجا لاتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور ہر ایک خندق جو ہے وہ اس کی جو دوری ہے، مسافت ہے، فرمایا کہ وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں مشرق اور مغرب ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنی دوری ہے، تو اس سے بھی زیادہ کی مقدار جو ہے وہ ایک خندق ہوتی ہے، اور جہنم اور اس شخص کے درمیان 3 خندقیں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ 3 بار مشرق اور مغرب کا سفر طے کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ جہنم اور اس شخص کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے جو بندہ ایک دن صرف خود کو اللہ کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کو بجا لاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کے متعلق ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا
تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں، اگر وہ بندہ ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس اعتکاف کی برکت سے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیارا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں کرنا کیا ہے کہ صرف 10 دن صرف چند دن اپنے آپ کو دنیا کی ان آسائشوں سے چھٹکارا دے کے، دنیا کی ہر سہولت کو چھوڑ کے، دنیا کی ہر چیز کو ترک کر کے، ہٹا کے، ختم کر کے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے آنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، عبادات کرنی ہے، نیکیاں کرنی ہیں۔ برکتیں کیا ہیں کہ اللہ جہنم سے بھی دور فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ تو جس شخص کی یہاں پر بخشش پکی ہو جائے تو اس کے لیے بروز قیامت کیا کیا انعامات ہوں گے۔ تو یہ جو اعتکاف ہے اس کو ایک رسم نہ بنائیں، بلکہ اعتکاف کریں، اور ایسے کریں کہ دنیا کی ہر چیز سے آپ کا جو دل جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، آپ کے دل سے، دماغ سے، ہر ذہنی کیفیات تک بھی آپ کی جو دنیا کے خیالات ہیں وہ نہ آئیں، اور آپ اتنی اللہ کی عبادات میں مشغول ہو جائیں کہ آپ کے اعتکاف کرنے کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو اس ایپیسوڈ کے اندر میں نے آپ تک یہ سبق پہنچایا کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اور ہمارے لیے اعتکاف کتنا ضروری ہے، اور پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا اعتکاف، اور ہمارے لیے بھی ہے۔ ہوتا کیا ہے اعتکاف میں کہ اللہ کی جو حمد و ثنا ہے اس میں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی کے انتظار میں رہتا ہے، سارا دن اس کا پاکیزگی میں، طہارت میں، اچھے کاموں میں گزر جاتا ہے، چغلی سے پاک رہتا ہے، کان غلط کچھ سنتے نہیں ہیں، آنکھ کچھ غلط دیکھتی نہیں ہے۔ تو 10 دن جب یہ کیفیت بندے کی رہتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو انعامات بھی عطا فرماتا ہے، اس کی بخشش بھی فرماتا ہے، جہنم اور اس کے درمیان ہزاروں میل کے فاصلے طے کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری جو کیفیات ہیں، ساری برکات ہیں، فضیلتیں ہیں، یہ اعتکاف کی ہیں۔ تو دوست اعتکاف بھی کریں، اور جو اعتکاف پہ بیٹھ چکے ہیں وہ اس اعتکاف کے اندر اللہ کی خوشنودی لے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیں، ہر چیز کو ترک کر دیں، ہر چیز کا جو خیال ہے وہ ذہن سے ہٹا دیں، نکال دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ باادب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عبادات بجا لائیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔